بہت بہت شکریہ، آپ نے اس مسئلے کا حل کیسا ہو اس پر بہت اچھی روشنی ڈالی ہے، اور وہ خود ہی جو ہے اپنے بنائے ہوئے وہ قاضی بن جاتے ہیں، خود ساختہ وہ قاضی بنے ہوئے ہیں اگر، تو پھر ظاہر سی بات ہے عوام کو چاہیے کہ وہ کسی ایک شخص کو جو ہے اپنا امیر بنائیں۔ اس مسئلے میں وہ جس کو زیادہ معتبر پاتے ہیں، جن کو زیادہ واقف کار، جن کو زیادہ باشعور، جن کو زیادہ جو ہے تفقہ والا پاتے ہیں، ان کا اتباع کریں۔ دیکھیے یہ عوام کے بس کا نہیں ہے کہ عوام جس کو بہتر اور فقیہ سمجھیں گے اس کو قائم کریں۔ دیکھیے یہ تو حاکم کا کام ہے، حاکم قائم کرتا ہے یہ، اور حاکم آپ کے پاس ہے نہیں، تو یہ اکابر علماء خود باہمی نشست سے، باہمی مشورے سے یہ کر سکیں گے۔ عوام کا حال یہ ہے کہ ہر عام آدمی کے نزدیک اس کا پیر اور اس کا معتبر عالم سب سے بڑا فقیہ ہے، سب سے بڑا دانشور ہے، اس کے علاوہ کسی کی سنتا نہیں ہے۔ تو آپ یہ حق عوام کا نہیں ہے بلکہ یہ حق علماء کا ہے، کہ چونکہ حاکم کے فقدان میں، حاکم اسلام کے فقدان میں یہ علماء کا ہے کہ علماء اس کام کو کریں۔ لیکن علماء جو کریں گے اس کی سبیل وہی ہوگی کہ اثار کا راستہ اور رحمت کا راستہ، امن عالم کا راستہ، رحمت واسعہ کا راستہ، اسلام کے توسع کا راستہ، یہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تو یہ علماء کر سکتے ہیں، عوام کیا کریں گے؟ عوام تو ہر عام آدمی کسی نہ کسی عالم، کسی نہ کسی پیر سے جڑا ہوا ہے، اور اس کی نظر میں سب سے بڑا فقیہ، سب سے بڑا دانشور اس کا پیر اور اس کا عالم ہے۔ تو عوام کیسے حل کر سکتے ہیں؟ جی بجا فرمایا آپ نے، یہ اس بات کو میں نے محسوس بھی کیا ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے سب سے بڑا جو مطلب دین کا واقف کار ہوتا ہے تو وہ ان کے امام صاحب ہوتے ہیں، تو امام صاحب جو کہہ دیں وہی ہوتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہمارے جو بڑے علماء ہیں وہ اس بات کو مل کر کے جو ہے بیٹھ کے سوچیں، یکجٹ ہو کر کے جو ہے کچھ کریں امت کے حل کے لیے، اور جگ ہسائی کو جو ہے جگ ہسائی سے امت کو بچائیں۔ جی یہ جگ ہسائی علماء کی وجہ سے ہے، جی، اور اس کا حل علماء ہی کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔